اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کتاب کو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اولاً اور ثانیاً، اور اس کی طرف ثنا اور تعریف کی باغ ڈور کو موڑتے ہوئے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ عام مصنفین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب حمد بیان کرتے ہیں تو اس وقت یا تو جملہ اسمیہ لے کر کے آتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں، اور یا تو جملہ فعلیہ لے کر کے آتے ہیں، احمد اللہ یا نحمد اللہ یا نحمدہ، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہ تو جملہ اسمیہ استعمال کیا اور نہ ہی جملہ فعلیہ استعمال کیا، بلکہ عام طریقے سے ہٹ کر کے حامدن استعمال کیا، جو کہ یہاں پہ حال واقع ہے۔ آخر ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بتایا ہے کہ ابتدا دو طرح سے ہوتی ہے اور دونوں کے بارے میں حدیث شریف ہے نا، ابتدا بالتسمیہ اور ابتدا بالحمد، اور دونوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو حدیث موجود ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ وکل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ۔ اس طرح سے دونوں روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ ابتدا کا تعلق تسمیہ سے بھی ہو جائے اور حمد سے بھی ہو جائے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جب آپ ترکیب کریں گے تو جار مجرور سے مل کر کے یہ کس سے متعلق ہوگا؟ ابدؤ سے ہوگا یا ابتدیوں سے ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ کس سے ہوگا؟ ہاں، ابدؤ سے یا ابتدیوں سے، کسی سے بھی مانے بہرحال، اور اس کے اندر جو ضمیر نکلے گی اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور اسی سے حامدن کو حال بنا دیں گے۔ تو ابتدا سے حمد کا بھی تعلق ہو جائے گا، اس لیے کہ حامدن یہ حال واقع ہے، اور بسم اللہ کا تعلق بھی ابدؤ سے ہو جائے گا یا اشرؤ سے ہو جائے گا یا ابتدیوں سے ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اس سے متعلق ہے۔ تو دونوں سے تعلق ہو گیا نا، ابتدا کا تعلق بسم اللہ سے بھی ہو گیا، اس لیے کہ یہ اس سے متعلق ہو رہا ہے جار مجرور سے مل کر کے، اور حمد کا تعلق بھی ابتدا سے ہو گیا، اس لیے کہ اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ ذوالحال ہو جائے گی اور حامدن یہ حال ہو جائے گا، تو دونوں سے ابتدا کا تعلق ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ لیکن اب وہی پرانا سوال ہے نا کہ ابتدا تو کسی ایک ہی سے ہو سکتی ہے، بیک وقت دو سے ابتدا تو ہو نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ ابتدا کسی ایک سے ہی ہوگی، یا تو بسم اللہ سے اور یا تو الحمدللہ سے۔ الحمدللہ سے اگر ابتدا مانتے ہیں تو بسم اللہ والی حدیث پہ عمل نہیں ہو پائے گا، اور اگر بسم اللہ سے ابتدا مانتے ہیں تو الحمدللہ پہ عمل نہیں ہو پائے گا، یعنی ایک سے اگر شروع کر رہے ہیں تو دوسرے پہ عمل ہو نہیں پائے گا۔ تو پرانا جواب یاد کر لیجیے، ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی اور ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی۔ ابتدائے حقیقی کا مطلب ہوتا ہے ہر شے سے پہلے، ہر شے سے پہلے، یہ ہے ابتدائے حقیقی، اور ابتدائے اضافی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو، اور ابتدائے عرفی جو مقصد سے پہلے ہو، سمجھے؟ تو ابتدائے حقیقی پر محمول کیا جائے گا بسم اللہ کو، سمجھ گئے، اور ابتدائے اضافی یا ابتدائے عرفی پر محمول کیا جائے گا الحمدللہ۔ تو اب اس طرح سے تصویر نکل سکتی، لیکن الٹ کیوں نہیں دیتے؟ الٹ بھی تو سکتے ہیں، ہے نا، کہ الحمدللہ والی حدیث کو
محمول کر دیجئے ابتدائے حقیقی کے اوپر، اور بسم اللہ والی حدیث کو محمول کر دیجئے ابتدائے اضافی یا عرفی کے اوپر۔ حالانکہ جہاں کہیں پر بھی تصویر کی صورت آپ دیکھیں گے وہاں یہی تعبیر کی گئی ہے کہ بسم اللہ والی حدیث کو محمول کرتے ہیں ابتدائے حقیقی کے اوپر، اور الحمدللہ والی حدیث کو محمول کرتے ہیں ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی کے اوپر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں قرآن مقدس وغیرہ کھول کر کے دیکھیں گے تو پہلے بسم اللہ ہی ہے اور بعد میں الحمدللہ، اور شرح تہذیب میں اسی کو بتایا بھی ہے کہ بسم اللہ والی حدیث کو ابتدائے حقیقی پر محمول کیا گیا ہے خیر الکلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ کس کی؟ ہاں، خیر الکلام کی۔ تو خیر الکلام کون ہے؟ قرآن مقدس۔ تو قرآن مقدس کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ والی حدیث کو محمول کریں گے ابتدائے حقیقی کے اوپر، اور الحمدللہ والی حدیث کو محمول کریں گے ہاں اضافیہ عرفی کے اوپر۔ تو حامدن کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا، یعنی جملہ اسمیہ لے کر کے نہیں آئے یا جملہ فعلیہ لے کر کے نہیں آئے، کیوں؟ ہاں، تاکہ جو ہے حمد کا تعلق اور بسم اللہ کا تعلق، ہاں دونوں کا تعلق ہو جائے ابتدا سے، ہے نا۔ اب ابتدا سے کیسے ہوگا؟ کیونکہ جار مجرور سے متعلق ہوگا جا کر کے ابدؤ سے یا ابتدیوں سے، اور حامدن یہ بھی اس سے جو ہے متعلق ہو جائے، اس لیے کہ جو حال ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے ذوالحال کے لیے۔ تو جو انا ضمیر آپ نکالیں گے ابدؤ اشرو یا ابتدیوں کے اندر وہ ذوالحال بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا حال۔ تو دونوں کا تعلق ابتدا سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی نقطہ کی بنیاد پر انہوں نے اور مصنفین سے ہٹ کر کے استعمال کیا۔ ہاں یعنی ابتداءً اور انتہا۔ تو اولاً اور ثانیاً سے پہلے سن لیجیے کہ اول یہ اس میں تبدیل، اول یہ اس میں تبدیل ہے۔ تو جناب اول اس میں تبدیل ہے تو اس میں دو چیزیں پالی گئی، ایک جو ہے افعالوں کا وزن اور دوسرا وقت۔ تو اس پہ تنوین آنی ہی نہیں چاہیے، ہے نا۔ تنوین آئی کیسے جبکہ غیر منصرف ہوتا ہے، افعالوں کے وزن پہ جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف نہ ہوتا ہے، اس میں وزن فعل پایا جاتا ہے اور وصف پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے حضرت نے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اولاً یہ واقع ہے ظرف، ٹھیک ہے، اور کس کے معنی میں ہے؟ قبلوں کے معنی میں، اور جب یہ ظرف واقع ہوتا ہے تو اس کو وصفیت سے خالی کر دیا جاتا ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا۔ دو وزن، یہ دو سبب نہ ہونا چاہیے، ایک وزن فعل ہونا چاہیے اور ایک وصفیت کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وصف کے معنی سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اولاً پڑھا گیا۔ جواب سمجھ میں آیا؟ حضرت نے جواب دیا، دیکھو نیچے جو ہے آپ کو بتا دوں پائے فَإِنْ قِيلَ إِنَّ التَّنْوِينَ فِي أَوَّلًا لَا يَصِحُّ۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ تنوین اولاً کے اندر صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ عِنْدَ جُمْهُورِ البصريين، اس لیے کہ جمہور بصریوں کے نزدیک یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ بدلیل تانیث ہی و جمعہ علی الفعلاء والافاعل، اس دلیل سے کہ اس کی تانیث اور اس کی جمع آتی ہے فعلاء اور افاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے، یعنی اولا اور اوائل، جیسے فضلہ اور افاضل۔ تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے صفت کے ساتھ، تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اعتراض ہو گیا تو جواب دیا یہاں پہ کہ یہاں پر یہ ظرف ہے اور قبلوں کے معنی میں، اور اس وقت وہ منصرف ہو جاتا ہے، اس کے لیے وصفیت باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسری بات اولاً و ثانیاً، تو اولاً اور ثانیاً سے بہت سے معنی لیے گئے۔ اولاً سے مراد کہ دنیا ہے اور ثانیاً سے مراد آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے دنیا اور آخرت،
یہ مطلب ہو جائے گا. اور اولن اور ثانین کا ایک معنی یہ بھی ہو جائے گا کہ کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اس سے جو ہے کنایا کیا اولن سے، اور کتاب کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اس سے جو ہے کنایا کیا ثانین. یعنی اولن سے اشارہ ہے کتاب کی ابتدا کی طرف اور ثانین سے اشارہ ہے کتاب کے اختتام کی طرف. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کتاب لکھی، پہلے جو ہے تنقیح کی تعلیم کی، اور پھر اس کے بعد میں اس کو انہوں نے سنوارا اور مختصر کیا. تو اولن سے اشارہ ہے کتاب تنقیح کی طرف اور ثانین سے اشارہ ہے توضیح کی طرف. اب سمجھ گئے نا. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ اولن اور ثانین یہاں پر مراد ہے کثرت. یہاں پر مراد ہے کثرت، یعنی ابتدان اور امتحان، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے. یعنی اولن اور ثانین اگرچہ استعمال کیا ہے، لیکن اولن اور ثانین سے مراد ہے کثرت حمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد کرتے ہوئے. یہ مطلب ہو جائے گا. کہیں پر اگر تعداد ذکر کر دیا جائے تو اس تعداد سے مراد لیا جاتا ہے کثرت کو. آگے بھی بات آئے گی کیا مراد ہے، اس کو یاد رکھیے تاکہ دیوبندیوں کا ایک جواب دینا ہے آپ کو. کہ اگر کہیں پر تعداد کو ذکر کر دیا جائے تو اس تعداد کے ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کثرت. جیسے قرآن میں ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ 70 بار اگر مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگی. تو اس کا کیا مطلب ہے 71 بار اگر کرو گے تو ہو جائے گی؟ نہیں نا ہے. تو تعداد اس لیے ذکر کی گئی ہے، یعنی کتنی بھی بار اگر کوئی مشرک کے لیے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو وہاں پر تعداد ذکر کی گئی ہے کثرت کو بیان کے لیے. تو یہاں پر بھی اولن اور ثانین جو کہا گیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کثرت کے لیے. اب وہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک بار درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم کے کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم کے کروڑوں درود. کہتے ہیں ایک بار درود بھیجتے کروڑوں کے. لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب گنتی کہیں پہ ذکر کی جاتی ہے تو وہ گنتی مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے کنایا کیا جاتا ہے کثرت کا. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی اولن اور ثانین سے مراد جو ہے ابتدا اور انتہا نہیں ہے، بلکہ اس سے ذکر کرنے کا مقصد ہے کثرت حمد. ولعنان الثناء الیہ ثانیہ، اور اس کی طرف ثنا کی تعریف کو، یہ ثنا کی باغ ڈور کو موڑتے ہوئے اس کی طرف ثنا کی باغ ڈور کو موڑتے ہوئے. عنان کے معنی لگام ہوتا ہے جی، سمجھ گئے. اور اس میں حمد آیا ہوا ہے اور اس میں ثنا آیا ہوا ہے. حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، چاہے نعمت کے بدلے میں ہو اور چاہے غیر نعمت کے بدلے میں. اور ثنا کہتے ہیں نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. تو پہلے کا تعلق جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ہم حمد کرتے ہیں، چاہے نعمت ہو چاہے غیر نعمت ہو. اور دوسری طرف جو ہے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب لکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کی طرف تعریف کی باغ ڈور کو ہم موڑ رہے ہیں، یعنی اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو دونوں کو شامل کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ نعمت اور غیر نعمت دونوں کو شامل کر دیا. ولعنان الثناء الیہ ثانیہ، اس سے جو ہے اشارہ کر دیا نعمت کے بدلے میں تعریف کرنے کو. تو اتنی بڑی نعمت ملی کہ نہیں ملی؟ یہ جو ثانیہ ہے اس کا ترجمہ کہیں دوسری بات نہ کر دیں. سمجھ گئے؟ اس کا معنی ہے موڑنا، ہے نا. یہ جو ہے یہ بھی ماخذ وہی ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے صارفن ہے. کیا ہے؟
वले इनानी सनाई इलैहि स्वारिफन, चाहे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, वरना तानियन का तर्जमा अगर दोबारा कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा, यानी उसकी तरफ अल्लाह ताला की सना की लगाम को मोड़ते हुए। तो तानियन का तर्जमा आप करेंगे हाँ सॉरी। वअला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि मुसल्ली, और उसके रसूलों में सबसे अफ़ज़ल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हुए। अब इसमें भी दो जगह मुसल्लियन आया हुआ, एक तो यहाँ पर मुसल्लियन है और दूसरे नंबर पे फिर उसी सतर में मुसल्लियन है। इसको ओके करना है क्या? का माना होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। तो इसका अर्थ जो है किसके ऊपर हो जाएगा? हामिदन पर हो जाएगा। समझ गए? ये पूरे जुमले का अर्थ किसके ऊपर हो जाएगा? हामिदन पर हो जाएगा। यानी वह मुसल्लियन अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि मुसल्ली। ठीक है ना? तो आखिर इसको इधर क्यों कर दिया? यहाँ पे होना चाहिए वह मुसल्लियन अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिहि। मुसल्लियन को मुअख्खर किया तो उसकी वजह वही है रियायत सजा, रियायत सजा, क्योंकि इधर मुजल्लियन आ रहा है फिर मुसल्लियन आ रहा है। तो जब जो है लास्ट में इधर का वह आलिहि मुसल्लियन व फी हल्बति सलवाती मुजल्लियन व मुसल्ली, तो अब रियायत सजा हो जाएगी। तो सजा की रियायत करते हुए उसको मुअख्खर कर दिया। और मतलब क्या है कि आपकी ये तमाम रसूलों में सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दरूद भेजते हुए मैं किताब की इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं किताब की इब्तिदा कर रहा हूँ। तो तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए किताब की इब्तिदा हुई, अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हुए अल्लाह की ये जो है किताब की इब्तिदा, और फिर नबी और आले नबी पर दरूद भेजते हुए किताब की इब्तिदा। वो फी हल्बति सलवाती मुजल्लियन व मुसल्ली। मुजल्ली के माने होता है पहले नंबर पे जो थोड़ा जो है रहता है दौड़ में, जल्ला मुजल्ली इसके माने होता है पहले नंबर पे जो घोड़ा होता है सबका करने में उसको मुजल्ली बोलते हैं, और जो दूसरे नंबर पे घोड़ा होता है उसको मुसल्ली बोलते हैं। ठीक, तो वो वाला मुसल्लियन जो है दरूद भेजने के माने, और ये मुसल्लियन जो है दूसरे नंबर पर रहने वाला। तो अब हो जाएगा वो फी हल्बति सलवाती मुजल्लियन व मुसल्लियन, दरूद व सलाम के मैदान में पहले और दूसरे नंबर पर दरूद भेजते हुए। अब इसमें जो है फिर आप फंस जाएंगे। तो इसकी भी तौजीह ये की गई है कि मुजल्लियन यानी पहले नंबर पर दरूद व सलाम के मैदान में दरूद भेजते हुए, तो पहले नंबर से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि सबसे पहले सरकार पर दरूद भेजा जाए और दूसरे नंबर पर दरूद भेजते हुए यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेजते हुए। ठीक, एक ये हो गया। और एक ये हो सकता है कि किताब की इब्तिदा में दरूद भेजते हुए नबी और आले नबी पर, और किताब के इख्तिताम पर नबी और आले नबी पर दरूद भेजते हुए। तो पहले नंबर से मुराद किताब की इब्तिदा है और दूसरे नंबर से मुराद किताब की किताब के लिए यानी उसका इख्तिताम। और एक माना इसका मुजल्लियन व मुसल्लियन यानी कसरत से दरूद पढ़ना, पहले नंबर और दूसरे नंबर यानी अव्वलन व सानियन की तौजीह आपने क्या किया था? कसरत। तो यहाँ पर भी जो है आप मुराद ले सकते हैं कसरत, यानी
درود شریف کے میدان میں کثرت سے درود پڑھتے ہوئے. تو یہاں پر مجلین مسلم سے مراد جو ہے ہاں کثرت. تو اس سے ایک اعتراض بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ 1 نمبر اور 2 نمبر ایک ہی ذات کے صادق ہے. اجتماع نقیضین ہو جائے گا کہ ایک ہی آدمی 1 نمبر پہ ہو، ایک ہی آدمی 2 نمبر پہ ہو، اور اسی چیز کے اندر ہے کہ نہیں. تو اجتماع نقیضین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ کہا کہ حلوتی صلواتی، درود و سلام کے میدان میں 1 نمبر پر رہتے ہوئے اور 2 نمبر پر رہتے ہوئے اور اپنے ہی کو کہہ رہے ہیں. تو ایک ہی میدان میں ایک ہی شخص، سمجھ رہے ہیں، وہی 1 نمبر پہ رہے، وہی 2 نمبر پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ 1 نمبر پہ کوئی اور رہتا ہے، 2 نمبر پہ کوئی ہاں اور رہتا ہے، اور ایک ہی آدمی 1 نمبر پہ رہا 2 نمبر پہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ میں آنے والی بات ہے بھائی. رزلٹ نکلتا ہے تو 1 نمبر پہ کوئی اور ہوتا ہے اور 2 نمبر پہ کوئی اور ہوتا ہے، اور انہیں کو 1 نمبر پہ کر دیجئے، انہیں کو 2 نمبر پہ کر دیجئے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتماع نقیضین ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر مجلین مسلم سے مراد جو ہے 1 نمبر 2 نمبر بول کر کے کیا ہے؟ ہاں کثرت درود پر کعبے کے بدرود تجارت سے رہنے دیجیے. یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے.